اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تمام ممالک میں میرے سننے والے تمام معززین لسنرز کو میری طرف سے دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں فتح مکہ۔ میں نے کل ختم کیا تھا کہ قریش بتاؤ کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہاں سے ہم آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کو منوان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو ظالم قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ دشمن بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے آگے ہوتے تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بدل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تلواروں اور نیزوں کی نوکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو واز کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جن کی پیاس خون نے نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی تھے جو غریب و بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے سینوں پر اپنے ظلم اور تشدد کی آتشیں مہریں لگاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دیکھتے کوئلوں پر ان کے جسم کو داغتے تھے، نیزوں کی نم و نوک سے ان کے بدن کو چھیدتے تھے، اور آج اسی کعبہ کے سین میں یہ تمام مجرم آجزانہ گردنیں جھکائے کھڑے تھے، جہاں پہلے یہی لوگ مسلمانوں کو رب کعبہ کا نام لینے اور اس کی بارگاہ نیاز میں سر جھکانے کی اجازت تک نہ دیتے تھے، اور اس وقت انہی لوگوں گرد گرد 10,000 خون آشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارے کی منتظر تھی۔ ہزاروں کے اجتماع کے باوجود ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا، اور یہ زبانیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر رہی تھیں، اور ہزارہ کان اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے اس کی جنبش لب پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، اے قریش بتاؤ کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ قریش کے لوگ آپ کے بدترین دشمن تھے، لیکن آپ کے رحم و کرم، محبت اور شرافت، اخلاق اور مروت، سچائی، امانت داری ایسی خوبی سے واقف تھے۔ بے اختیار پکار اٹھے کہ آپ ہمارے ایک شریف بھائی ہیں اور بہت مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے بھلائی ہی کی امید ہے۔ ارشاد ہوا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ لیکن فاتح چونکہ محسن انسانیت تھے، کیا قریش کے ظلم و ستم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص بھی اس جواب کی توقع کر سکتا تھا، مگر جو کوئی بھی اس رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو سمجھتا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کی امید رکھے گا۔ کوئی اور ہوتا تو بڑے فخر و تکبر سے مکہ میں داخل ہوتا، ایک ایک واقعہ کا انتقام لیتا، مفتوح شہر میں قتل عام کرا دیتا، لیکن فاتح چونکہ محسن انسانیت تھے، اس لیے آپ نے زمین پر قبضہ حاصل کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ انسانوں کو فتح کرنا چاہا، اور جسموں پر قابض ہونے سے بڑھ کر دلوں کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ کفار مکہ نے تمام مہاجرین کے مکانات اور جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے، لیکن آپ نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی جائیدادیں سے دستبردار ہو جائیں۔ آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے۔ شان لطافت احسان کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہوگا کہ کعبہ کی کنجی قیامت تک کے لیے انہی عثمان بن طلحہ کے سپرد فرمائی، جس سے ایک بار کعبہ کا دروازہ کھلوانے کی خواہش حضور نے دعوت کی ابتدائی دور میں کی تو انہوں نے سختی سے انکار کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے مستقبل پر نگاہ جماتے ہوئے عثمان سے فرمایا، ایک دن آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان کی نگاہ اتنی دور کیسے ہوتی، اس نے کہا شاید اس روز تمام قریش کے لوگ ہلا چکے ہوں جو ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، وہ تو قریش کی سچی عزت کا دن ہوگا۔ چنانچہ فتح کے مکہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی حاصل کرنے کے لیے اپنے بنی ہاشم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عزیز ترین دوست کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے کعبہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے پہلے ہاتھوں میں رہنے دیتے تھے۔ حضور نے کنجی دیتے ہوئے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو برسوں پہلے کی وہ بات یاد دلائی تو عثمان پکار اٹھے، بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا مشرکین مکہ پر زبردست اثر ہوا، اور عتاب رضی اللہ تعالیٰ بن اسید آگے بڑھ کر یہ کہے بغیر نہ رہ سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عتاب بن اسیر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول خدا نے بھی ایک لمحہ تامل کیے بغیر فرمایا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تمہیں مکہ کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی ساتھی ہر موقع پر شریک اور ہر منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بیت اللہ کی تشہیر کے بعد آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انصار کے دل میں یہ خیال ابھر آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن پر فتح حاصل کر لی ہے، اب آپ مدینہ کیوں جانے لگے؟
ان کا یہ خدشہ اس بنا پر بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور مکہ خدا کا گھر ہے، مگر رسول اللہ دعا ختم ہونے کے بعد انصار سے دریافت فرمایا، پھر ان کی پریشانی کے اظہار پر فرمایا، معاذ اللہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو، میرا ارادہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری زندگی اور موت دونوں تمہارے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بیت عقبہ کی طرف تھا، جس میں انصار کے ساتھ بیعت و پیمان ہونے تھے، اور انصار نے بھی اپنی طرف سے وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ بیعت و پیمان جنہیں وطن اور اہل عیال کی ایک طرف مکہ جیسی مقدس اور امن کی جگہ کی خاطر پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1400 سال سے تطہیر کعبہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اذان کے بعد مسلمانوں نے آپ کی نماز ادا کی۔ اشرف محمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کمر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے، دونوں سے میرے مصطفیٰ کا بلال اچھا ہے۔ یہاں تک میں نے تفسیر پڑھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر اس طرح جفا لگایا، اور پھر سرکار نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں نے جہاں جہاں اذانیں دیں تو منہ کعبہ کی طرف کیا، مسجد قبلتین میں کی منہ کعبہ کی طرف، میں نے مسجد جمعہ میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، مسجد نبوی میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، میں نے جنگلوں میں اذان دی، غزوہ احد میں اذان دی، غزوہ خندق میں دی منہ کعبہ کی طرف۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھا دیا ہے، یا رسول اللہ بتائیں میں منہ کس طرف کروں؟ حضور نے فرمایا تم بلال منہ ہماری طرف کر لو اور پھر اذان دے دو۔ پھر بلال نے اذان دی، حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حضور کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ میں نے تفسیر اس لیے بتائی ہے کہ حضور کی شان بڑا اور بڑا ہے۔ آئیے اس کے بعد مسلمان نے آپ کی محمد مناظرہ کی 1400 سال سے اسی بیت اللہ میں کسی تعطل کے بغیر جو نماز ادا کی جا رہی ہے۔ بلال کی روح یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح میں مؤذن بن گیا ہوں، میری کیا شان ہے، یہ سب حضور کے کرم سے ہے۔ بلال کی طرح اس کے قائم مقام مؤذن اور ان کے تابعین اپنے اپنے زمانہ میں یہ اذان پکار رہے ہیں۔ اسی بیت اللہ کے اندر دن رات میں 5 مرتبہ مسجد الحرام کے ممبر پر سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح نہ صرف بیت اللہ کے ارد گرد بلکہ ہر جگہ پہ رہنے والے مسلمان اللہ کی طرف سے شاید نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور وہ اسی پر عمل پیرا ہے، اور اسی بیت الحرام کی طرف سے منہ کر کے بارگاہ خداوندی میں خشوع و خضوع کے ساتھ جس گھر کو خدا کے رسول نے فتح مکہ پر بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا تھا، مکہ کی خدمت۔ قریش نے جب سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر رسول اللہ کی شفقت و کرم نے انہیں اپنی جانوں اور مال کے معاملے میں پوری طرح مطمئن رکھا، مگر انہیں اپنے پچھلے رویہ سے عادت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے خوف کھائے جا رہا تھا۔ قریش میں 17 ایسے مجرم تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت سے محروم کر کے قابل قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص غلاف کعبہ کے نیچے چھپا ہوا تب بھی اسے معاف نہ کیا جائے۔ جن لوگوں کے متعلق قتل کا حکم جاری ہوا ان میں سے بعض لوگ ادھر ادھر رپوش ہو گئے، بعض لوگ مکہ کی طرف دور چلے گئے، لیکن مجرموں کے ساتھ یہ برتاؤ کسی کینہ یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ ان بدنصیبوں نے خود اپنے مال کی وجہ سے یہ برا دن دیکھا تھا، ان میں سے بھی اکثر کو معافی دے دی گئی، صرف 3-4 کو قتل کیا گیا۔ فتح کے دوسرے دن بنو خزاعہ نے قبیلہ بدیل کے ایک مشرک کو اپنے ساتھ دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا۔ یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچی تو آپ نے مجمع عام میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، دوستو خدا نے ازل سے ہی مکہ کی حرمت فرما دی اور تابع قیامت بحال رکھی جائے گی۔ جو شخص خداوند تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے مکہ کی حدود میں کسی کو قتل نہ کرنا چاہیے، بلکہ یہاں کا درخت تک نہ کاٹنا چاہیے۔ مجھ سے قبل اور میرے بعد کسی کے لیے مکہ کی حرمت ختم کرنا حلال نہیں، اور میرے لیے بھی یہ صرف اسی وقت حلال ہوا تھا، وہ بھی اہل مکہ نے خود پر خدا کو ناراض کر دیا تو فقط اسی ناراضگی بنا پر اور اتنی ہی دیر کے لیے جس کے بعد یہ حرمت پہلے ہی کی طرح مان پر پھر لوٹ آئی ہے۔ جو یہاں موجود ہے وہ میرا یہ حکم اس کو پہنچا دو، جو یہاں موجود نہیں ہے اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ نے تو مکہ میں جنگ کی تھی تو اس کو بتا دو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو کچھ دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی، مگر تمہارے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ اور پھر خزاں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے دوستان خزاں، کچھ تو خون سے ہاتھ روک لو، اگرچہ تمہارے لیے اس میں کوئی فائدہ ہی صحیح، میں یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سے جو شخص قتل ہوا ہے اس کے عوض میں قاتلوں کو اپنی طرف سے خون بہا دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے مقتول کے ورثاء کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ اپنے مقتول کو خون بہا دیں یا قصاص ان اختیار رہے، اور مقتولون کی دیت خون بہا اس کے وارثوں کو اپنی طرف سے ادا کر کے تنازع ختم کر دیا۔ توحید کے نور کی روشن لہریں اٹھ کر آسمان سے جا ٹکرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا اندازہ اور شفقت و رحمت کے جذبات نے اہل مکہ کے دلوں کی طرف اپنی طرف مائل کر لیا۔
تاکہ دنیا جہان کی دولت و بادشاہت بھی انہیں اس طرح متوجہ نہ کر سکی۔ لوگ جو اسلام کی طرف بڑھنے لگے، اسی لمحہ اہل مکہ نے فرمایا آپ لوگ دنیا جہان کی بہتر جماعت ہیں، مجھے تم سے بے حد محبت ہے، میں تمہیں چھوڑ کر مدینہ نہ جاتا اور کسی کو تمہارے ہم رتبہ نہ ٹھہراتا، مگر کیا کروں، تم نے ہی تو مجھے وطن سے نکالا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے متعلق یہ کلمات سن کر اہل مکہ پر اور بھی فرفتہ ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہمراہ مکہ معظمہ میں 15 دن تک قیام فرمایا۔ اسی دوران مکہ کی ریاست اسلامی ریاست متعارف ہو جانے کی وجہ سے وہاں کے تمام نظم و ضبط، ترتیب اور نئے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد ان کی رہنمائی فرماتے ہوئے اور متعدد دستے اسلام کی دعوت کے لیے غیر مسلم ممالک میں بھیجتے ہوئے اور قبائل میں بھیجنے لگے۔ پھر جلدی سے ہی رسول خدا واپس روانہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک سپاہی تک مکہ میں نہ چھوڑا۔ رسول خدا صرف یہ چاہتے تھے کہ مکہ کا نظام بدل جائے اور ایسے لوگوں کو انانے حکومت سونپی جائے جو غیر جانبداری اور سنجیدگی سے اسے سنبھال رکھے۔ چنانچہ انہوں نے عطا بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کر دیا اور خود مدینہ لوٹ گئے۔ انہوں نے مکہ والوں میں ذہنی تبدیلی کے لیے حسب استطاعت سب کچھ کیا۔ ایک فاتح کی حیثیت سے پیغمبر خدا کا رویہ اتنا فراخ دلانہ تھا کہ اہل مکہ کا تعصب اس کی لہر میں بہہ گیا اور یہ مکہ مشرف اسلام ہو گیا اور انہیں آج خود اسلامی ملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ آج سے مکہ اور اس کا حرم نئے سرے سے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، جہاں سے توحید کے نور کی روشن لہر اٹھ کر آسمان سے جا ٹکرانے لگے گی، وہ لہر جس کی روشنی 1400 سال سے تمام دنیا کو منور کر رکھا ہے۔ مکہ المعظمہ وہ شہر ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ یہ امن والے شہر ہیں۔ مکہ اور مدینہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ امن والے شہر ہیں دونوں، مکہ اور مدینہ شریف۔ تو مکہ اللہ کا گھر ہے اور مدینہ میرے محبوب کا در ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار اس در کی اور اس گھر کی حاضری توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم انشاءاللہ جنگ حنین پر بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔